سلمان تاثیر طرز پر مجھے قتل کرانے کا منصوبہ بنایا گیا، عمران خان کا انکشاف۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں جانتا ہوں رجیم چینج کی سازش میں کون کون ملوث تھا۔ زمان پاک سے کیے گئے ویڈیو لنک خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، ایک آدمی نے ہماری حکومت کے خلاف سازش کی، لوگوں کو پیسہ دے کر ضمیر خریدے گئے۔ پہلے بھی مجھے مارنے کا پلان بنایا گیا تھا جس کی ویڈیو بنوا کر میں نے باہر بھجوا دی تھی اور اس میں 4 لوگوں کے نام بتائے تھے۔ مجھے مارنے کا پہلا پلان ناکام ہوا، پھر سلمان تاثیر طرز پر مجھے قتل کرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، وزیر داخلہ کا ایک بار پھر اعلان۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے عمران خان کو جو فائر لگا ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ عمران خان صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں، کہیں بھی فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو 2 ہفتے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمران خان توشہ خانہ کا سارا سامان بیچ کر کھا گئے۔ دہشت گردی کے معاملے پر وزیر داخلہ نے کہا کہ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ کسی جگہ قرآن پاک کے ترجمے میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ وزارت مذہبی امور عربی اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کے مستند نسخے کی اشاعت کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن کو عمران خان کو پی ٹی آئی کی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی سے روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد حسن نے عمران خان کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عمران خان نے گزشتہ روز درخواست میں الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی زمان پاک میں تفتیش کی استدعا مسترد ہو گئی۔ عدالت نے ہر صورت تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا۔ اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ جج رخشندہ شاہین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ افغان طالبان کا پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ملوث 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ملوث داعش کے عسکریت پسندوں کا ایک گروہ فورسز کی کارروائی کے دوران مارا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے کابل میں داعش کے ایک خطرناک نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کیں۔ یہ خطرناک نیٹ ورک پاکستانی سفارت خانے اور اس ہوٹل پر حملوں میں ملوث تھا جہاں چینی شہری رہائش پذیر تھے۔ آپریشنز میں داعش کے 8 عسکریت پسند مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں متعدد غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے 3 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس وین پر نامعلوم افراد کا دستی بم سے حملہ۔ حملے میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق نامعلوم ملزمان نے انسداد پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس وین پر موسیٰ زئی کے قریب فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے۔ کوئک رسپانس فورس فوری طور پر موقع پر پہنچی جس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں زخمی پولیس اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ امریکہ کی ٹی ٹی پی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو دھمکیوں کی مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے بیانات سے آگاہ ہیں۔ ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپ کی طرف سے اس طرح کے تشدد کی دھمکیاں قابل مذمت ہیں۔ ہم طالبان سے انسداد دہشت گردی کے لیے ان کی جانب سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان وہی کرے گا جو اس کے مفاد میں ہوگا۔ عمران خان پر حملہ پلانٹڈ اور خود ساختہ تھا، ملزم کے وکیل کا دعویٰ۔ ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی زخم آئے نہ گولی چلائی گئی، گولی کنٹینر کے اندر سے چلائی گئی تھی۔ یہ سب ڈرامہ لانگ مارچ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی خواہش پر جے آئی ٹی تبدیل کر دی جاتی ہے۔ غلام محمود ڈوگر کے کنوینئر بننے کے بعد جے آئی ٹی فائل اٹھا کر زمان پاک جاتی ہے۔ فواد چودھری نے کل جے آئی ٹی سے متعلق پریس کانفرنس میں نوید بشیر کو بے گناہ قرار دیا۔ اس سے آدھا مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ ملزم کے وکیل نے الزام عائد کیا کہ اگر تحقیقات ہوں تو معظم کا قاتل عمران خان کا گارڈ ہی نکلے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما فروخ حبیب نے ملزم نوید کے وکیل کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ملوث ملزم نوید کو پہلے وکیل فراہم کیا گیا، پھر ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ سمجھ آیا وہ کون تھا جس نے عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی، جو کور اپ کر رہا ہے۔ عمران خان پر حملے کے ملزم کا بیان کس نے ریکارڈ کیا، اہم کردار سامنے آ گئے۔ وزیر آباد میں چیئرمین تحریک انصاف پر حملے کے ملزم نوید بشیر کا اعترافی ویڈیو بیان
ریکارڈ کرنے کی پولیس اسٹیشن کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو کے مطابق DPO گجرات اپنے موبائل فون SHO کے حوالے کرتے ہیں اور SHO نے اس موبائل فون سے ملزم نوید کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا۔ SHO نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد موبائل فون DPO کو واپس دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی آئندہ 10 روز تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں 9 سے 16 جنوری تک کے سیشن کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ یا اسمبلی کے تحلیل کے حوالے سے ایجنڈا شامل نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ ارشد شریف کی بیوہ کی جانب سے JIT میں تبدیلی کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ عدالت عظمیٰ نے مقتول صحافی کے زیر استعمال رہنے والے ڈیجیٹل آلات کا پتہ لگانے کا حکم بھی دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے حکومت نے باہمی قانونی معاونت کا خط لکھنے میں تاخیر کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے صحافی ارشد شریف قتل کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ تحقیقات میں اقوام متحدہ کو شامل کرنے کے لیے وزارت خارجہ سے بات کریں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت فروری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی ایمیزون نے 18,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ فیصلے کے اثرات سے واقف ہیں لیکن غیر یقینی معیشت کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کمپنی کے مطابق عالمی وبا کے دوران کافی بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملازمت پر رکھ لیا گیا تھا۔ ایمیزون کے CEO نے کمپنی ملازمین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو لوگ اس فیصلے سے متاثر ہوں گے ان کی مدد کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ قومی ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کے حوالے سے بابر اور کوچ سے مشاورت کی ہے، مستقبل کے حوالے سے بھی پلان کر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے پریس کانفرنس کے دوران قومی اسکواڈ کا اعلان کیا، جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں بابر اعظم ٹیم کی قیادت کریں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں طیب طاہر، اسامہ میر، حارث سہیل، کامران غلام کی ٹیم میں واپسی، جبکہ شرجیل خان ون ڈے اسکواڈ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ کراچی ٹیسٹ کے چوتھے روز نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز 5 کھلاڑی آؤٹ 277 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 319 رنز کا ہدف۔ نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز میں 318 رنز کی مجموعی سبقت حاصل کرنے کے بعد اننگز ڈکلیئر کی۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ کا مایوس کن آغاز، 0 کے مجموعی سکور پر قومی ٹیم کے 2 کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے۔ قومی ٹیم کی جیت کے لیے کل کے دن پر توجہ مرکوز ہو گئی۔